آج اس سیگمنٹ میں جو ہمارے مہمان جو ادارہ ہے آئی کین ازیوم کہ آپ سبھی ان کے نام اور کام سے بنیادی واقفیت تو رکھتے ہی ہیں. بالکل. اور یہ بہت اہم بات کہ پچھلے کچھ برسوں میں ظاہر کام تو ایک طویل عرصے سے 1990 سے الخدمت نے اپنے کام کا آغاز کر رکھا ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی سے یہ ادارہ پھلا پھولا اور ہر جہت پہ ہر محاذ پہ اپنے حصے کا کام کیا. ہمیں بہت فخر ہے کہ الخدمت جیسے ادارے پاکستان میں ہیں. اور میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی ترکیہ میں جو زلزلہ آیا، میں وہاں پہ مختلف جو ادارے ہیں اور تنظیمیں ہیں، حیرات فاؤنڈیشن ایک بہت بڑی تنظیم ہے، وہاں پہ IHH ایک بہت بڑی تنظیم ہے انسان حق و حریت کے نام سے، جو کہ سیریا کے جو ریفیوجیز ہیں ان کے لیے کام کیا کرتی تھی. پھر زلزلے میں انہوں نے اپنے آپریشن کو شفٹ کیا ترکی میں. تو جو ان کے ویئر ہاؤسز ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ 10 ٹیکسٹائل ملز اگر آپ پاکستان کی ملا لیں تو ان سے بڑے ویئر ہاؤسز ہیں. حطائے کے علاقے میں اس کے قریب ایک جگہ ہے ریحان لی، وہاں ان کا ویئر ہاؤس تھا اور میں وہاں گیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آدھے سے زیادہ ویئر ہاؤس پاکستان سے بھیجی ہوئی چیز، حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں، پاکستانی اداروں کی جانب سے بھیجی ہوئی چیزوں سے بھرے ہوئے تھے، جن میں ٹینٹس تھے اور باقی ضرورت کی اشیاء تھیں. ان میں الخدمت سر فہرست تھا. پھر میں ضرور نام لینا چاہوں گا بیت السلام کا اور الخبیب فاؤنڈیشن. تو یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان 3 اداروں کا سامان یہاں پہ موجود ہے. تو الخدمت کو ہم نے وہاں عملی طور پر دیکھا، بلکہ حیرات فاؤنڈیشن کے غازی انتب کے جو سینٹر تھا وہاں ہماری ملاقات ہوئی. پشاور کے جو آپ کے جو سربراہ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے، وہ خود وہاں موجود تھے. جناب بالکل. اور وہاں پہ وہ نیچے زمین پہ سو رہے تھے باقی رضاکاروں کے ساتھ، اور خود وہ ایک بڑے ماشاءاللہ بڑے بزنس مین ہیں. پشاور میں ان کا بہت اچھا بڑا کام ہے ماشاءاللہ. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ الخدمت کے لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ہمارے جو آج مہمان ہیں جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب. آپ پشاور میڈیکل کالج کے سربراہ بھی ہیں، آئی اسپیشلسٹ بھی ہیں، لیکن الخدمت جیسے ادارے کو ماشاءاللہ آپ چلا بھی رہے ہیں، اور الخدمت کا ہر رضاکار ہر کارکن سلام کا مستحق ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آج ہمارے ساتھ الخدمت کے زیر انتظام چلنے والے آغوش ہومز جو ہیں ان کے کچھ بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں. کیا ہے آغوش موو کیا ہے بھائی؟ آغوش میں جس میں جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کا تقریباً 1600 کے قریب بچے ہیں. جی 21 آغوش ہیں جن میں 21 سینٹرز ہیں پورے 21 شہروں میں. جی اور 12 کے قریب ابھی ایسے ادارے ہیں جو تعمیر ہو رہے ہیں. تعمیر. اچھا زبردست الحمدللہ. تو میں ذرا نام پکارتا ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ راؤ حسن کون ہے آپ میں سے؟ ہاتھ کھڑا. اچھا آپ راؤ حسن ہیں. اور طلحہ حبیب کون ہے؟ آپ طلحہ ہیں. محمد اکرامہ آپ ہیں. اور ظاہر اس کا مطلب ہے کہ عدنان اللہ دیتا آپ ہیں. ٹی وی پہ دیکھ کے کیسا لگ رہا ہے خود کو عدنان؟ اچھا لگ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کا شکریہ، الخدمت کا شکریہ. نہ صرف یہ کہ پاکستان میں ابھی سیلاب آیا، ہم نے دیکھا، میں جہاں گیا سر ساؤتھ پنجاب میں، انٹیریئر سندھ میں، ہمیں اگر کوئی خیمے دکھائی دیے بین الاقوامی اداروں کے علاوہ تو وہ الخدمت کے خیمہ جات تھے. جہاں کھانا پہنچتا تھا الخدمت کے لوگ کھانا پہنچاتے تھے. اور ہماری طرف سے بس یہ چھوٹی سی کاوش ہے کہ یہ جو ایئر ٹائم ہے بڑا قیمتی ہے، یہ ہم آپ کی نظر کر دیں. جی میں آپ کا مشکور ہوں جناب، آپ نے مجھے بھی موقع دیا، الخدمت فاؤنڈیشن کو موقع دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. حالانکہ یہ ذرا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی فلاحی ادارہ جس کی کوئی ایک پولیٹیکل ایک وابستگی بھی ہو تو ہم ذرا بڑا گھبراتے ہیں کہ تھوڑا سا، لیکن وہ ماشاءاللہ وہ کام ہی اتنا زبردست طریقے سے کہ ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہ کریں بھائی. ظاہر ہے اس جماعت کا بھی بہت احترام ہے ہم سب کے دلوں میں، لیکن اس کی اب رائے سے اتفاق اختلاف کر سکتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ الخدمت کی شناخت اب اس سے بالاتر ہے، اس سے الگ ہے، اس سے اٹھ گئی ہے، اور میرا خیال ہے پورے پاکستان کی ایک طرح سے نمائندگی ہے، اور یا صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں الحمدللہ. سر ذرا یہ بتائیے گا کہ اب کن کن محاذوں پہ سب سے بڑا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو آپ کا رول ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے، جس طرح سے آپ کے جو کارکنان اور رضاکار ہیں پہنچتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، ہم نے دیکھا ریسکیو کا کام بھی ماشاءاللہ ترکی میں بہت کیا گیا، تو یہ بڑی شاندار بات ہے. اس کے علاوہ جو اہم محاذ ہیں وہ کیا ہے جن پر الخدمت ڈٹی ہوئی ہے؟ اقرار بھائی اصل میں کوسے قضا کے 7 رنگ ہوتے ہیں اور آنکھوں کو بڑا بھلا لگتے ہیں. بالکل. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے کام کے 7 ایریاز ڈیفائن کیے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تاکہ وہی تو پہلا رنگ تو یہی ہے کہ آفات میں مدد کرنا، چاہے وہ قدرتی آفات ہوں یا انسانوں کی بنائی ہوئی آفات ہوں، ان میں کارکنان نکلتے ہیں، سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں اور کر گزرتے ہیں اصل میں.
اور دوسرا جو رنگ ہے وہ کفالت یتامہ ہے. اچھا. اور کفالت یتامہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ولنریبل کمیونٹی ہے اور ان کی جو مائیں ہیں, جو بیوہ مائیں ہیں, وہ دوسرے نمبر پہ ولنریبل کمیونٹی ہے. تو اس میں الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ جو آغوش کی آپ بات کر رہے ہیں, 2006 میں جب ہم نے آغوش بنایا تو اس کا جو بینچ مارک بنایا وہ یہ تھا کہ ہم ان اداروں کے اندر ان بچوں کو کم سے کم وہ معیار دیں گے جو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں. تو الحمدللہ آپ لوگ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ وہ معیار. کراچی میں کس مقام پہ ہے, کیا ہے, یا کیا؟ یہ گلشن مہمار میں. گلشن مہمار میں یہ جو بچے ہوتے ہیں پھر صبح یعنی وہیں پہ رہتے ہیں؟ جی فل ٹائم وہیں رہتے ہیں 24 آورس. جی. تو ہر چیز, کھانا پینا, ہر چیز سب کچھ, تعلیم بھی. اور آپ نے درست فرمایا کہ ولنریبلٹی بہت زیادہ اس لیے ہے کہ بچہ تو کسی طرف بھی جا سکتا ہے جس پہ والد کا سر کا سایہ نہیں ہے. تو خدا نخواستہ ڈرگس کی جانب, کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کی جانب, تو یہ بڑا 21 تو یہ وہ آغوش ہیں اور 12 بن رہے ہیں, لیکن 20,000 بچوں کو گھروں پر کفالت کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ. ان کے کلسٹرز بنا کے ان بچوں کو گھروں سے لے کے اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے, یونیفارم دی جاتی ہے, کتابیں دی جاتی ہیں, اور ان کی ماؤں کے اکاؤنٹ میں ایک مناسب رقم پہنچائی جاتی ہے تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے. تو یہ ہزاروں کی تعداد میں جو بچے ہیں اور ان کی ماؤں کو ہم نے باہمت ماں کا درجہ دیا اور ان کو ہم خود کفیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا شاندار عمارتیں اگر ہم دیکھیں آغوش کی, آپ دیکھیے. اس کے علاوہ اقرار بھائی اسٹریٹ چلڈرن ہیں, یہ ولنریبل کمیونٹی ہے. ہم ان کو وہاں سے لے کے CPC میں یعنی چلڈرن پروٹیکشن سینٹرز میں لاتے ہیں, ان کو تعلیم دیتے ہیں, اچھے کپڑے پہناتے ہیں. اس طرح 52 ہمارے CPCs ہیں. ٹرانسجنڈر ایک بہت بڑی آپ کی ولنریبل کمیونٹی ہے, ان کے گھروں میں پہنچتے ہیں, پہنچاتے ہیں. اس ولنریبل کمیونٹی پہ ہم 2 ارب روپے سالانہ خرچ کر رہے ہیں. یہ دوسرا ایریا جو ہے جو آرفنس کا اور جو بقیہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس پہ 2 ارب روپے کا سالانہ خرچ کرتے ہیں. تیسرا ایریا جو ہے وہ صاف پانی کا ہے. صحیح. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک کے اندر اس کی بڑی کمی ہے. 15,000 سے زائد ہینڈ پمپس بنا چکے ہیں, 2,500 سے زائد کنویں کھود چکے ہیں, 300 سے زائد فلٹریشن پلانٹ لگا چکے ہیں. اس وقت 60 کروڑ روپے سالانہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں, اور اس سال ہم نے اگلے سال کا بجٹ 1 ارب روپے کا رکھا ہے صاف پانی کے لیے. سر بطور مجموعی جو سال بھر کا الخدمت کا بجٹ ہے, کوئی کچھ اندازہ اگر آپ دے سکیں کہ لوگ کس طرح کے لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو. جی 2022 گزرا ہے, اس میں 19.24 ارب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات. کوئی بھی ادارہ, اور یہ الخدمت پر اعتماد کے لیے بھی تالیاں ہیں, اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی تالی ہے کہ جو ظاہر ہے 2 کروڑ 18 لاکھ تک پہنچ سکے. تو ابھی تو میں نے 3 ایریاز بتائے. جی ماشاءاللہ. چوتھا ایریا صحت کا ہے. صحت میں ہمارے 45 ہاسپٹلز ہیں, 65 کلینکس ہیں, 120 لیبز ہیں, 305 ایمبولینسز ہیں, اور 4 ارب روپے سے زائد ہم اس پہ بھی خرچ کرتے ہیں. تعلیم کے شعبے میں کالجز ہیں, سکولز ہیں, اور الفلاح اسکالرشپ پروگرام ہے. مواخات کا ہے, لوگوں کو ہم لون دیتے ہیں بلا سود اور بہت آسان ایک ساتھ میں چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے. آخری جو 7واں ایریا ہے وہ کمیونٹی سروسز کا ہے. وہ سیلف ایک دنیا ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس سال ہم نے اس کمیونٹی سروسز کے اندر رمضان میں 3 لاکھ گھرانوں تک راشن پہنچانا ہے ہم نے. فطرانہ اس کے علاوہ ہے, عید کے اوپر گفٹ جو ہے اس کے علاوہ ہیں, بقرہ عید پہ جو آپ نے قربانی کا گوشت ہے. ایک چیز میں اور بتاؤں, اور آپ کے پروگرام کی توسط سے ہم معذوروں کو ویل چیئرز مہیا کرتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ہم نے ویل چیئرز مہیا کیے ہیں. آج پہلی مرتبہ آپ کے پروگرام سے, چونکہ آپ دونوں بھائی ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, اور اس میں میں یہاں اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان بھر میں کوئی بھی معذور جس کے پاس ویل چیئر نہ ہو, جسٹ کنٹیکٹ اس, فون اس, ہم اس کی دہلیز پر. کیا بات ہے جی, زندہ باد, یہ تو کمال ہو گیا. واہ 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 سر, بڑی نوازش. مختصراً یہ بتائیے پھر کانٹیکٹ کس طرح کریں, یہ آ رہے ہیں اسکرین پہ, کس طرح کانٹیکٹ کریں اگر کسی نے کرنا ہو؟ جی نمبر آ رہا ہوگا اسکرین پہ. سر مجھے یہ بتائیے, میں اس سے پہلے بھی گیا ہتائے میں, جو سیرین ریفیوجیز ہیں وہاں بھی ان سے بھی ملاقات ہوئی. تب ظاہر ہے اتنا ہم نے الخدمت کی برانڈنگ نہیں دیکھی, کام تو یقیناً ہو رہا ہوگا. حال ہی میں خاص طور پر سیلاب کے بعد پوری قوم نے سراہا کہ جی واقعی الخدمت بہت اچھا کام کر رہی ہے. پھر جیسے میں نے عرض کیا, میں ترکی میں گیا, وہ چاہے غازی انتب ہے, افتخار صاحب جو پشاور کے سربراہ ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی. نیچے فرش پر وہ سو رہے تھے, آپ کے باقی رضاکار بھی. میں نے ریحانلی میں پورے جو ان کا IHH کا کیمپ تھا, وہاں ہم نے دیکھا کہ پورا سامان الخدمت کا موجود ہے. تو ابھی پچھلے کچھ برسوں میں کیا آپ نے تبدیل کیا کیا ہے کہ جس سے ایک امیج بلڈنگ جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے اچھے اداروں کے لیے تاکہ لوگوں میں ان کا
اعتماد اور اعتبار قائم ہو. کیا کچھ تبدیلی آئی ہے اسرار بھائی؟ اصل میں ہوا یوں کہ کووڈ میں جب الخدمت نے کام کیا وہ دیکھیں کیا حالات تھے جس میں یہ باہر نکلے، انہوں نے کام کیا. پھر سیلاب میں جو کام کیا آپ کے سامنے ہے، اس کے نتیجے میں ایک بہت زیادہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا ایکسپیکٹیشن بہت بڑی. اور جب یہ زلزلہ آیا ترکیہ کا اور شام کا تو حیران کن، ہم بہت حیران ہوئے. سیلاب میں بھی بہت جو ہے جی، لیکن اس میں جو حیرانگی کی بات یہ تھی کہ خود ٹرکی گورنمنٹ نے اپنے ادارے افات کے ذریعے الخدمت کو کنٹیکٹ کیا دوسرے دن اور کہا کہ ہمیں یہ افاد ان کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا آفیشیل ادارہ ہے، ریسکیو اینڈ سرچ اینڈ ریسکیو والے SAR کے جو والنٹیئرز ہیں ہمیں مہیا کیجیے. ہم نے کہا کب تک؟ انہوں نے کہا یہ اگلی فلائٹ جو ہے رات کو اس میں آپ نے بھجوانے ہیں. وہ 47 ورکرز ہم نے 3 شہروں سے، اسلام آباد، لاہور، اس سے. لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ یہ لوگ صرف پاسپورٹ اپنا لے کر گئے ایئرپورٹ پہ، اور وہاں پہ ٹرکش ایمبیسی نے ان کے لیے ویزے کا بندوبست کیا ہوا تھا، ٹکٹ کا بندوبست کیا ہوا تھا. جب وہ وہاں پہ استنبول ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو وہاں چارٹرڈ طیارے سے ان کو وہاں پہ عطائی پہنچایا. کھانا پینا، جہازوں کا سفر، ہر چیز. کیا وہاں سے اصل میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسپیکٹیشن بڑی ہے. تو اب ہم نے جو ایک بینچ مارک بنایا اور جو سوچا ہے، ٹارگٹ مہیا کیا ہے. جی بس معافی چاہتے ہیں ذرا میں چاروں بچوں سے ایک جملہ ضرور ہم بات کر لیں. بھائی عدنان، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں آ کے؟ بہت اچھا. اور کیا بننا چاہ رہے ہیں بڑے ہو کے آپ؟ فوجی بنیں گے؟ بھائی کیا بات ہے. تو اچھا لگتا ہے آپ کو آغوش میں رہنا، بچے اور وہاں پڑھائی کرنا؟ آغوش میں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ادھر 5 وقت کی نماز پڑھائی جاتی ہے، ادھر ہمیں کھیلنے کے لیے ہر چیز ملتی ہے. اچھا. ادھر اساتذہ بھی بہت اچھے ہیں، چلے ماشاءاللہ، ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو راؤ صاحب آپ کیسے؟ ذرا مائک ان سے پکڑ لیجئے. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے ویسے؟ میرا فیوریٹ سبجیکٹ تو میتھ ہے. میتھ ہے؟ یا اللہ، مجھے تو آپ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھے اس لیے کہ میرے نمبر بڑی مشکل سے 33 آتے تھے، میں بڑی مشکل سے پاس ہوتا تھا میتھ میں. لیکن آپ کی کیا، آپ کے کتنے نمبر آتے ہیں؟ سر آتے ہیں کبھی کبھار، مطلب A+ آ جاتا ہے. یا اللہ، بھائی واہ، بریلینٹ بریلینٹ، کیا بات ہے. مائک ذرا واپس کیجیے گا. اکرامہ، کیسے آپ؟ کس کلاس میں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. کس کلاس میں آتے ہیں؟ ماشاء اللہ، کیا تربیت ہے، کیا بات ہے. کلاس 6. اچھا ماشاء اللہ. تو دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ماشاء اللہ آپ حاصل کر رہے ہیں یہاں سے؟ جی. زندہ باد، کیا بات ہے. اور آپ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے؟ مفتی بننا چاہتا ہوں. مفتی بننا چاہتے ہیں، ماشاء اللہ. بھائی ذہین لوگوں کا اس معاملے میں یہ بہت ضروری ہے، دین کی طرف آنا اور دین سکھانے کی طرف آنا. کیا بات ہے. تو طلحہ سے ذرا ہم بات کرتے ہیں، اگر آپ مائک دیجیے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارا سیٹ؟ بہت اچھا. اچھا لگ رہا ہے. چلے، تو آپ یہیں کراچی میں ہوتے ہیں؟ جی. صحیح. تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کس کلاس میں ہیں؟ میں 5 کلاس میں ہوں. میں عثمان ملک میں میرا داخلہ. اور بڑے ہو کے کیا بننے کا ارادہ ہے؟ انجینئر. اچھا. چلیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی ان خواہشات کو پورا کرے، پاکستان کے لیے آپ اپنا رول پلے کریں. ماشاءاللہ ان سے گفتگو کر کے اندازہ ہو رہا ہے ان کی گرومنگ بہت اچھی اور شاندار ہو رہی ہے. دیکھیے ماشاءاللہ الخدمت کا ساتھ لوگ دے رہے ہیں. شاید بس ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں یہ بات کہہ کے کہ کام بہت زیادہ باقی ہے. جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا، الخدمت ایک وہ ادارہ ہے جو صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان کے باہر بھی پاکستان کی نیک نامی کا باعث بن رہا ہے. اور یہ مناظر میں نے خود ابھی ترکیہ کے زلزلے میں ترکی کے اندر جا کے دیکھے. سیرین ریفیوجیز جو کہ شام کی جنگ کے بعد متاثر ہوئے، ان کی خدمت بہت بہتر انداز میں کی جا رہی ہے. ترکی کے زلزلے میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا، ریسکیو میں بھی، ریلیف میں بھی. تو ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، عبدالشکور صاحب کے لیے، باقی جتنے بھی وابستگان ہیں الخدمت کے، جتنے رضاکار ہیں، جتنے کارکن ہیں اور جتنے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں الخدمت کے لیے، ان سب کو ہمارا بہت بہت سلام. پروردگار دو عالم آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جزاک اللہ. تو بہت ساری دعائیں، بہت ساری تالیاں، بہت سارے اپریسیشن خدمت کے لیے. اللہ تعالیٰ سفر کو ایسے ہی کامیاب بنائے انشاءاللہ. بہت نوازے، بہت شکریہ. ہمیں وفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.